بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بہت پریشان ہو چکی تھی۔ میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے ان سب باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ہمارے محلے میں ایک یوگی آتا تھا، اس کے پاس ایک سانپ ہوتا تھا۔ محلے کی بس بہت سی عورتیں اس سے علاج کروایا کرتی تھیں۔ میں حیران تھی کہ ایک سانپ کی وجہ سے کوئی بانجھ عورت کیسے حاملہ ہو سکتی ہے۔ آخر ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک سانپ کی وجہ سے کوئی عورت حاملہ ہو جائے، جبکہ میرا بیٹا تو تھا ہی بھی نامرد۔ میں بہت پریشان ہو چکی تھی، یہ سب سوچ سوچ کر کہ میرے بیٹے کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے، لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں تھی کیونکہ وہ نامرد تھا۔ میں نے بہت بار بہو سے بھی اس بارے میں بات کر کے سمجھانے کی کوشش کی تاکہ میرے بیٹے کا علاج ہو جائے اور ان کو اولاد ہو، لیکن بہو ہر بار رب کی مرضی کہہ کر ٹال جایا کرتی تھی، ایک دم سے بوکھلا جایا کرتی تھی۔ میں پریشان ہو چکی تھی کہ اگر میرے بیٹے کی اولاد نہ ہوئی تو اگر اس نے علاج نہ کروایا تو مجھے کبھی کبھار لگتا تھا کہ میرا بیٹا اپنی بیوی کا پردہ رکھنے کے لیے ایسا کہتا ہے۔ ایک دن یوگی دوبارہ محلے میں آیا تو میں نے بھی دیکھا کہ بہت سی عورتیں اس سے ارد گرد جمع ہوئی ہیں، اور ان میں سے بیشتر عورتوں کو میں جانتی بھی نہیں تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ آخر کیسے ایک سانپ سے کوئی بانجھ عورت حاملہ ہو جاتی ہے۔ میں پریشان ہو چکی تھی۔ یہ روز کا معمول تھا کہ وہ یوگی روز ہمارے محلے میں آیا کرتا تھا۔ میں اس کے روز آنے سے تنگ آ چکی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، ان سے پیسے لیتا ہے۔ مجھے لگا کہ یہ اس کا جال ہے۔ ایک روز یوگی دوبارہ محلے میں آیا تو میں نے اسے گھر کے اندر بلا لیا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ یوگی جس بھی گھر میں سانپ چھوڑتا وہ عورت 7 دن میں حاملہ ہو جاتی تھی۔ وہ گھر کے اندر آیا تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ سانپ کا کیا چکر ہے۔ سانپ کا سن کر اس کا رنگ ایک دم سے بدل گیا، جسے میں نے واضح محسوس کیا تھا۔ پہلے تو وہ ادھر ادھر تک دیکھتا رہا، سر جھکاتا رہا، پھر بولا کہ اماں جی یہ سانپ بہت خاص ہے، کتنی بانجھ عورتوں کے گھر اس کی وجہ سے اولاد ہوئی ہے۔ یوگی کی منک سن کر تو میرا سر گھوم گیا تھا۔ میں ایک دم اس پر برس پڑی تھی۔ کیا بکواس کیے جا رہے ہو میاں، کسے پاگل بنا رہے ہو تم؟ ہر کنویں کا پانی پیا ہے میں نے، یہ اپنا ڈرامہ کہیں اور جا کے کرو۔ میں ایسا بولنے پر بھی اونچی آواز میں بولا تھا کہ اماں تم میرے سانپ کے بارے میں ایسی باتیں مت کرو، بہت سخت عذاب نازل ہوگا تم پر۔ اگر آپ کچھ بولی تو ہاتھ جھٹلاتا وہ بول رہا تھا، اے میاں یہ ڈراؤ کہیں اور جا کر دیکھو، مجھے مت سمجھا کہ یہ ٹھیک ہے کیا نہیں، یا اپنا یہ سانپ اٹھا کر تو لے جا اور دوبارہ محلے میں نظر نہ آنا۔ میں بھی تنگ کے بولی تھی کہ میری اتنی دلیل پر یوگی غصے میں آ گیا، اس لیے بولا کہ ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں یہ سانپ، لیکن یاد رکھنا کہ تمہاری بہو ساری زندگی کے لیے بانجھ ہو جائے گی، کوئی بھی علاج اثر نہیں کرے گا اس پر۔ میری بہو کچن میں کام کر رہی تھی۔ جب اس نے یوگی کی یہ بات سنی، ایک دم سے وہ یوگی کے سامنے آتی ہاتھ جوڑنے لگی۔ مجھے میری بہو پر غصہ آیا تھا، وہ بھی باقیوں کی طرح ان سب باتوں پر یقین کرتی تھی۔ نہیں باجی ہٹ جاؤ ہمارے راستے سے، تمہاری اماں نے میری بہت بے عزتی کی ہے، دیکھ لینا تم اب خدا کا قہر نازل ہوگا۔ میں غصے میں بیٹھی یوگی کو دیکھ رہی تھی۔ آخر تھک ہار کر میں نے یوگی کو جانے کا کہا تھا، وہ واپس چلا گیا۔ مجھے میری بہو کے رویے سے لگتا تھا کہ جیسے وہ بانجھ ہے۔ مجھے ایک بار پھر سے شک ہونے لگا تھا۔ مجھے لگا کہ جیسے میرا بیٹا اور بہو مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں، لیکن میں حیران تھی کہ میرا بیٹا آخر اپنی بیوی کے اس معاملے میں اس کا اتنا ساتھ کیوں دے رہا تھا، اسے کسی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے کر جاتا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ سب کیسے ممکن ہوگا کہ ایک سانپ کی وجہ سے کوئی حاملہ ہو جائے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں آج اپنے بیٹے سے اس بارے میں بات کروں گی۔ میں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اب تو یہ پتہ لگا کر ہی رہوں گی کہ آخر اس سانپ میں ایسا کیا ہے، ایک بانجھ عورت حاملہ ہو جاتی ہے۔ میں شک میں مبتلا ہو چکی تھی۔ شام میں جب میرا بیٹا کام سے واپس آیا تو میں نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ احمد تم کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کروا لو، ہو سکتا ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ آخر کو میں بھی تو تمہاری ماں ہی ہوں، مرنے سے پہلے تمہارے بچے دیکھنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر میرے بیٹے کا رنگ متغیر ہوا تھا۔ میں اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے حیرانی ہوئی تھی کہ آخر میرا بیٹا علاج کے نام سے ہی کیوں گھبرا جاتا ہے۔
جبکہ یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں تھی۔ اماں میرا پیچھا چھوڑ دو، کتنی بار کہا ہے آپ سے کہ میں نامرد ہوں، نہیں کر سکتا میں بچے پیدا، پھر کیوں بار بار مجھے ایک ہی بات پر کرتی ہو؟ میری دکھتی رگ پر ہاتھ مت رکھا کرو، بیزاری سے میرا بیٹا بولا تھا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو دیکھو بیٹا، علاج کروا لو، ابھی وقت ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں میں نے کہا نا کہ نہیں کرواؤں گا میں کوئی علاج، نہیں جانا مجھے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس۔ غصے سے وہ بولتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں جانچتی نظروں سے اسے پشت کو دیکھتی رہ گئی تھی کہ مجھے میرے بیٹے کی باتوں سے شک میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں الجھ چکی تھی، مجھ سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ایک طرف میرے بیٹے کی باتیں تھی تو دوسری طرف جوگی تھا۔ مجھے دونوں معاملات حل کرنے کے لیے بہترین منصوبہ بنانا تھا۔ میں نے جوگی پر پوری نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ وہ روز محلے میں آتا تھا، میں روز دیکھتی تھی کہ خواتین اسے علاج کرواتی تھیں اور اس کے بدلے میں ہر عورت جوگی کو کچھ نہ کچھ دیتی تھی۔ میں حیران تھی کہ آج کے دور میں بھی ان باتوں پر یقین کیا جاتا ہے۔ میں روز کے معمول سے پریشان ہو چکی تھی، میرا ذہن تھک چکا تھا ان سب چیزوں کے بارے میں سوچ سوچ کر۔ ایک روز میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں تمہاری بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی تو اس کا رنگ فک ہو گیا۔ میں نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا تھا، مجھے لگا کہ وہ ڈاکٹر کا سن کر اب تو سچ بتا دے گا کہ اس کی بیوی ہی بانجھ ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ الٹا مجھ پر جگڑنے لگا۔ میں ہکا بکا اسے دیکھتی رہ گئی۔ اماں تم اسے کہیں نہیں لے کر جاؤ گی، میں بتا رہا ہوں، اور تم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، پھر رہنا تم یہاں اکیلی۔ تم اسی ڈاکٹر کو دکھا کر سب کو یہ بتانا چاہتی ہو کہ میں واقعی میں نامرد ہوں۔ میں جتنا اس بات کو دبا رہا ہوں تم اتنا ہی اسے سامنے لانا چاہتی ہو۔ کیا چاہتی ہو میں مر جاؤں؟ تو بتاؤ، ابھی زہر کھا لیتا ہوں۔ روز روز کی چک چک سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ بیٹے کی بات سن کر میں شکوہ کناں نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنی بہو پر شدید غصہ آیا تھا۔ اس نے کس طرح میرے بیٹے کو میرے خلاف کر دیا تھا کہ وہ اب اپنی بیوی کے لیے اپنی ماں سے جھگڑ رہا تھا۔ میں بیٹے کی باتوں سے خاموش ہو چکی تھی۔ میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے مجھے اس بڑھاپے میں اکیلا چھوڑ کر چلا جائے، اسی لیے میں نے اس معاملے کو زیادہ کھینچنے کے بجائے ختم کرنے کا سوچ لیا تھا۔ چند دنوں بعد میرے بیٹے کو شہر سے باہر کسی کام کے سلسلے میں جانا پڑا تو مجھے موقع مل گیا کہ میں موقع کا فائدہ اٹھایا اور اپنی بہو کو زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے کر چلی گئی۔ میں نے اپنی بہو کے ڈاکٹر کے کہنے پر ٹیسٹ کروائے تو جو بات مجھے پتہ چلی وہ میرے لیے حیران کن تھی۔ میں نے گھر آ کر اپنی بہو کو سختی سے ٹیسٹ کے بارے میں اپنے شوہر کو بتانے سے منع کر دیا تھا۔ دوسری طرف جتنی بھی عورتیں جوگی سے علاج کروایا تھا وہ سب حاملہ ہو چکی تھیں۔ میں حیران پریشان تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی عورت سانپ کی وجہ سے حاملہ ہو جائے۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے تو میں نے اپنے بیٹے سے دوبارہ بات کی۔ اس بار وہ بھی غصے میں آتا ہوا مجھ سے جھگڑ پڑا تھا۔ میں ششدر سی اسے دیکھے گئی۔ میں تو یہ جان چکی تھی کہ میری بہو بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرے لیے یہ ماننا بہت مشکل تھا کہ مسئلہ میرے بیٹے میں ہے۔ ایک روز میں نے جوگی کو گھر بلایا اور اسے کہا کہ وہ بھی ہمارے گھر میں سانپ چھوڑ دے۔ جوگی میں یہ طنز نظروں سے میری طرف دیکھا تھا۔ میں اس کے سامنے شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ میرے کہنے پر جوگی نے سانپ ایک کمرے میں بند کر دیا اور سختی سے ہدایت دی کہ 7 دن تک پہلے اس کمرے کا دروازہ نہیں کھولنا، ورنہ میری بہو کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ ہمارے گھر میں سانپ کو آئے اب 4 دن ہو چکے تھے، لیکن میری بہو کی طرف سے مجھے ابھی بھی کوئی امید نہیں نظر آ رہی تھی۔ مجھے سانپ کو لے کر تجسس ہوا تھا، اسی لیے جب رات کو میری بہو اور بیٹا سو گئے تو میں دبے پاؤں کمرے میں آئی اور دروازہ کھول کر دیکھا، سانپ وہی تھا۔ کمرے میں دروازہ بند کر کے جیسے ہی مڑی تو میری سانس اٹک گئی۔ سامنے میری بہو کھڑی تھی۔ اماں آپ نے دروازہ کیوں کھولا؟ جوگی نے کہا تھا نا کہ نہیں کھولنا دروازہ، آپ نے کیوں کھول دیا دروازہ؟ اب میں کبھی ماں نہیں بن سکوں گی۔ اماں آپ قصوروار ہیں ان سب کی۔ میری بہو دکھ سے بولتی کمرے میں واپس چلی گئی تھی اور میں بھی وہیں کھڑی رہی، اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ مجھے ڈر لگا تھا کہ کہیں میری بہو اس جوگی کو اس بارے میں نہ بتا دے۔ اگر اس نے جوگی کو اس بارے میں بتا دیا تو وہ اس بار سچ میں گھر چھوڑ کر چلا جائے گا، چاہے اس سانپ کی وجہ سے ہی صحیح، لیکن میں چاہتی تھی کہ میری بہو حاملہ ہو جائے
اور کہیں میرے لیے یہ بات پتہ کروانا زیادہ مشکل نہ ہو جائے کہ آخر سانپ سے کوئی بانجھ عورت کیسے حاملہ ہو سکتی ہے، اور جبکہ اب تو یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ میری بہو بانجھ نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ صبح ہوتے ہی میں اپنی بہو سے بات کروں گی۔ میں سوچ سوچ کر پریشان ہو چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی میں نے سب سے پہلے اپنی بہو سے بات کی۔ بہت مشکل سے وہ جوگی کو نہ بتانے کے لیے مانی تھی۔ شام کو جب جوگی محلے میں آیا تو میں نے اسے گھر کے اندر بلا لیا۔ وہ بار بار کمرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ میں نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا اور پوچھا کہ اب تک کتنی عورتوں کا علاج کر چکے ہو اس سانپ سے؟ تو وہ خوش ہو کر بتانے لگ گیا۔ باتوں باتوں میں نے اسے اس کے ٹھکانے کا پوچھ لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر چلا گیا تو میں وہیں بیٹھی ہر بات پر غور کر رہی تھی۔ میں نے کچن میں کام کرتی اپنی بہو کو دیکھا تھا۔ رات کو سوچتے سوچتے کب میری آنکھ لگی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میری آنکھ کھلی۔ مجھے باہر جوتوں کی آواز آئی۔ میں ڈرتی ڈرتی اٹھی اور باہر آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ جس کمرے میں سانپ ہے وہاں سے روشنی آ رہی ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ کون ہے، تو کوئی تیزی سے بتی بند کرتا کھڑکی سے کود گیا۔ میں تیزی سے کمرے کی طرف گئی اور دروازہ کھول کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میرا شک اب یقین میں بدلنے لگا تھا۔ اگلے روز جوگی دوبارہ میرے گھر آیا اور کمرے میں جانے کی ضد کرنے لگ گیا۔ اس کا انداز بوکھلایا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیوں جانا ہے کمرے میں، جب کہ ابھی تو میری بہو کا علاج بھی نہیں پورا ہوا؟ تو وہ مزید بوکھلا گیا۔ اس کی زبان میں لڑکھڑاہٹ میں واضح محسوس کر رہی تھی۔ مجھے شک ہوا کہ رات کو جو آوازیں میں نے سنی تھی وہ جوگی کی ہی تھی۔ بہرحال جوگی کمرے میں چلا گیا اور 10 منٹ بعد واپس آیا۔ جب جوگی واپس آیا تو اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ میں نے گردن اٹھا کر کمرے کی طرف دیکھا لیکن دروازہ پورا بند تھا۔ جوگی کے چہرے کا اطمینان دیکھ کر مجھے گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میری بہو اپنے دوپٹے میں کچھ چھپائے کچن میں جا رہی ہے۔ میں پریشان ہو گئی کہ وہ آخر کرنا کیا چاہتی ہے۔ میں نے چپکے سے دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ جب میں نے اپنی بہو سے اس چیز کے بارے میں پوچھا تو وہ بوکھلا جاتی تھی اور ٹال مٹول سے کام لیتی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک دم زرد ہو جاتا تھا۔ کچھ نہیں اماں، تو ان کے سر میں درد تھا اسی لیے دوا لے کر گئی تھی۔ مجھے اپنی بہو کی بات پر یقین نہیں ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ میری بہو کچھ غلط کر رہی ہے، لہٰذا میں نے اس پر بھی نظر رکھنا شروع کر دی۔ وہ روز میرے بیٹے کے دودھ میں کچھ ملاتی تھی۔ مجھے ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں وہ بیٹے کو کچھ ہو نہ جائے۔ میں بہت پریشان ہو چکی تھی۔ میں ہر وقت اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی رہتی تھی۔ 7 دن پورے ہوئے تو جوگی آ کر سانپ لے گیا اور مہینے کے آخری تاریخ سے پہلے آ کر ایک دن کے لیے دوبارہ سانپ چھوڑ گیا۔ اس کے بعد بہو کا چیک اپ کروایا تو میری بہو کا حمل ٹھہر گیا تھا۔ میں بہت خوش ہوئی تھی۔ یہ بات ابھی تک میرے بیٹے کو پتہ نہیں تھی۔ میری بہو بھی خوش تھی۔ میں اس بات سے بڑی حیران ہوئی تھی۔ یہ سن کر شام کو جب جوگی اپنا سانپ لینے آیا تو میں نے اسے کہا کہ مجھے سانپ کا راز بتائیے، لیکن اس نے مجھے کچھ نہ بتایا اور چلا گیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ ایسے نہیں بتائے گا۔ جب میرے بیٹے کو باپ بننے کی خبر ملی تو وہ آپے سے باہر ہو گیا اور اپنی بیوی کو گھورنے لگ گیا۔ وہ شاید میری بہو پر شک کر رہا تھا کیونکہ وہ تو نامرد تھا، اسی لیے اس کا یہ شک بھی جائز تھا۔ بہو تو گھر سے ایک بار بھی باہر نہیں نکلی تھی۔ غلط کرنا تو دور کی بات تھی، لیکن میں اپنے بیٹے کی حرکت پر بہت حیران ہوئی کہ کیسا عجیب مرد ہے جو اولاد کے ہونے پر ناشکری کر رہا ہے، جبکہ لوگ تو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ترس جاتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور وہ ایک ہے جو شادی کے اتنے عرصے بعد اولاد ہونے پر خوش نہ ہونے کی بجائے یوں کر رہا تھا۔ مجھے اس کی حرکت پر بہت افسوس ہوا تھا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور جوگی محلے میں دوبارہ نہیں آیا۔ میں نے اس کا انتظار بھی کیا۔ میں چاہتی تو اس کے ٹھکانے پر جا سکتی تھی، لیکن میں ہرگز نہیں جانا چاہتی تھی کہ میری بہو کو مجھ پر شک ہو۔ اس دوران میری بہو بھی عجیب حرکتیں کرنا بند کر دی تھی۔ میں پرسکون ہو چکی تھی کہ چلو میری بہو کو اولاد کی خوشی نصیب ہونے والی تھی۔
لیکن جب سے میرے بیٹے کو بچے کی خبر ملی تو وہ تب سے ہی بہت کھینچا کھینچا رہنے لگا تھا۔ ہر چھوٹی سی بات پر غصہ کرنے لگ جایا کرتا تھا۔ رات کو دیر سے گھر آتا تھا۔ ادھر ادھر میرا بھی تجسس دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے جوگی کا بہت انتظار کیا۔ ایک دن جوگی ہمارے محلے میں آیا تو میں نے اسے اندر بلا لیا۔ اس وقت میری بہو باہر ہو گئی تھی۔ میں نے جوگی کو بہت سارے پیسے دیے اور کہا کہ سچ جاننے کے بعد اور دوں گی، اور یہ سچ کسی کو بتاؤں گی بھی نہیں۔ جب اسے سانپ کا راز پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں ششدر سی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے میرے کانوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ میری بہو نے ایسا کیوں کیا، اور میرا بیٹا مجھے اس سے یہ امید نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنے بیٹے اور بہو کے منہ سے سچ سن کر ہی رہوں گی۔ شام میں جب میری بہو اور بیٹا گھر آیا تو میں نے اپنی بیوی بہو سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ بولو کس کا بچہ ہے یہ بولو، تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، میرے بیٹے کو دھوکہ دیا۔ میں چیخ رہی تھی اور میرا بیٹا اور بہو دونوں آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے آگے ہو کر بہو کے چہرے پر زوردار تماچا رسید کر دیا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ میری بہو اپنے گال پر ہاتھ رکھے ہکا بکا مجھے دیکھ رہی تھی۔ بولو کس کا بچہ ہے یہ، بولو کون سی چیز ہے۔ تو میرے بیٹے کو دودھ میں ملا کر دیتی تھی، اسی لیے دیتی تھی کہ تاکہ تم اپنا کام آرام سے کر لو۔ بولو جواب دو مجھے۔ میرا بیٹا بھی اپنی بیوی کو حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ہاں دیتی تھی میں نشے کی گولیاں دودھ میں ملا کر، تاکہ انہیں کسی بھی چیز کا ہوش نہ رہے۔ میں بچے چاہتی تھی، لیکن آپ کا بیٹا بچوں سے نفرت کرتا تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی آپ کے بیٹے نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اسے کوئی اولاد نہیں چاہیے۔ مجھے تکلیف ہوتی تھی جب میں دوسرے لوگوں کے بچوں کو دیکھتی تھی تو میں تڑپ جاتی تھی۔ عورت ہوں میں بھی، میرے اندر بھی ممتا کا احساس ہے۔ میں بھی چاہتی تھی کہ میرے بھی بچے ہوں۔ تنگ آ رہی تھی میں اس کھوکھلے رشتے میں سے۔ میں چاہتی تھی ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے، اسی لیے میں نے یہ سب کیا۔ آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، کوئی نامرد نہیں ہے، صرف بچے نہ ہوں اسی لیے جھوٹ بولتا ہے۔ میں تنگ آ چکی تھی لوگوں کی باتوں سے، جسے دیکھو وہی کہتا تھا کہ میں بانجھ ہوں، مجھ میں کوئی کمی ہے۔ کسی بھی تقریب میں جاتی تو یہی باتیں سنتی تھی۔ میں کیوں یہ سب برداشت کرتی؟ جو حقیقت ہے میں نہیں، میری بہو بولتی آ رہی تھی اور میرا بیٹا سر جھکائے سن رہا تھا۔ میں نے ہر کسی کو جوگی کو پیسے بھی دیے تھے۔ میں نے ہی اس جوگی کو پیسے دیے تھے کہ وہ یہاں آ کر یہ سب کچھ بولے، تاکہ اس کا یقین ہو جائے کہ اس کے سانپ کی وجہ سے بانجھ عورتیں حاملہ نہیں ہوتی۔ لیکن آپ کا تجسس تھا جو بڑھتا جا رہا تھا، اس لیے میں نے جوگی سے کہا کہ رات میں آ کر سانپ دیکھ جائے گی، کیونکہ میری ساس کو شک ہو چکا ہے کہ تم پر۔ اس رات وہ سانپ کمرے سے باہر چلا گیا اور اس رات کھڑکی کھلی رہ گئی تھی۔ اسی لیے اگلے دن جوگی دوبارہ آیا اور یہ دیکھنے کے سانپ وہاں بھی موجود ہے یا نہیں۔ جوگی حقیقتاً ایک عامل تھا، کالا جادو کرتا تھا۔ اس نے اپنے سانپ پر بھی جادو کیا ہوا تھا، اس لیے وہ سانپ سارا دن کمرے میں رہتا تھا۔ میں نے جو بھی کیا صرف اولاد کی خاطر کیا۔ پوچھے اپنے بیٹے سے اس نے یہ سب کیوں کیا؟ اسے کیوں اولاد نہیں چاہیے؟ کیوں کیا اس نے ایسا؟ مجھے بھی وجہ جاننی ہے۔ آج میں بھی سننا چاہتی ہوں کہ آخر ایسی بھی کیا بات ہے کہ انہیں اولاد ہی نہیں چاہیے۔ مجھے معاف کر دو آمینہ، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں بس اولاد کی ذمہ داری سے ڈرتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا جسم خراب ہو۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میرا باپ میری ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے میری پیدائش کے بعد میری ماں کو طلاق دے دی۔ میری ماں نے مجھے تنہا پالا۔ میں ڈر چکا تھا کہ اگر تمہارے جسم خراب ہونے کی وجہ سے یا پھر تمہاری توجہ میں میری طرف سے ہٹنے کی وجہ سے ہم دونوں کے درمیان بھی نہ بن سکی تو میں تمہیں سب بتانا چاہتا تھا، لیکن کبھی ہمت نہیں ہو پائی تھی۔ میں تمہیں کیا کہتا کہ بس جسم خراب نہ ہو جائے، اسی لیے بچے نہیں چاہتا تھا۔ میرے بیٹے نے کہا تھا۔ اب میرے بیٹے کے 2 بچے ہیں۔ میرا بیٹا ایک اچھا باپ ہونے کو پورا فرض ادا کر رہا ہے اور اپنے بچوں کی خواہش کو پورا کرتا ہے، ان کی ہر طرح کی ذمہ داری کو اٹھاتا ہے۔ اپنی بیوی سے بھی اس کی محبت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ میرا بیٹا اور بہو دونوں ہی اکثر اپنے کے لیے پر شرمندہ ہو جاتے تھے۔ اس جوگی کا تو کام ہی یہی تھا، جہاں بھی جاتا تھا گھر کے کسی فرد کے ساتھ مل کر وہ سب ڈرامہ کرتا تھا اور کام ہونے کے بعد پیسے لے کر
فرار ہو جاتا تھا۔ اس نے ہی پیسوں کی لالچ دینے پر بتایا تھا کہ وہ بہو کو نشے کی گولیاں دیتا تھا، کیونکہ بہو نے اسے ایک روز اس جوگی کو اپنے سونے کے کڑے دیے تھے۔ اس نے میرے بیٹے کا دھوکے سے ٹیسٹ کروا لیا تھا، پھر وہ بہو کو دوا دیتا تھا، جس کی وجہ سے وہ حاملہ ہو گئی تھی، اور لوگ اسی دھوکے میں تو سانپ کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے۔ اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب جھوٹ ہوتا ہے۔ عقل اور شعور والے لوگ کبھی ایسی باتوں میں نہیں آتے تھے۔ ایک وقت تو میں بھی اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ یہ سب ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جوگی اس کے بعد کبھی نہیں آیا تھا، شاید اب وہ کسی اور کو بے وقوف بنانے گیا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کچھ بھی میری بہو نے کیا وہ ٹھیک کیا؟ کیا میرے بیٹے کی سوچ صحیح تھی کہ بچے کے بعد عورت کا جسم خراب ہو جاتا ہے اور مرد کی اس میں دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں؟ کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔